नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। यौम ला युग़नी मौलन अम मौलन शैआ, जिस दिन काम ना आएगा किसी हिमायती को, किसी की हिमायत कुछ भी। दुनिया के अंदर इंसान सोचता है कि मेरे पीछे बड़ा जत्था है, मेरे जो दोस्त है ना बड़े स्ट्रांग है, मेरी फलां के साथ दोस्ती है, उसका हस्बैंड उतने ओहदे पे लगा हुआ है, कल को कोई चीज की जरूरत हुई एक कॉल करूंगी तो वो काम हो जाएगा, कोई मसला में फंस गई तो कोई बात नहीं, उनको बुलाऊंगी वो तो फौरन आ जाएंगे, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हिमायती यहाँ पे सिर्फ दोस्त के लिए नहीं है। हिमायती यानी हिमायती कोई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई और ताल्लुक के कोई कुलीग है, कोई ऐसा है जो कि आपके साथ बहुत आपकी हिमायत करता हो, बहुत आपके साथ उसका ताल्लुक हो, वली है ना हिमायती। तो अक्सर इंसान को ये बहुत ज़ूम होता है कि मेरे दोस्त बड़े पावरफुल लोग हैं। और आपने देखा होगा कि आज की जो दोस्तियां हैं, अक्सरियत उनमें से, नॉट ऑल लेकिन अक्सरियत उनमें से लोग देख के दोस्ती करते हैं कि कहाँ पे दोस्ती करूं तो यहाँ पे मुझे फायदा पहुंचेगा, कि कल को कोई जरूरत पड़ सकती है। कॉन्टेक्ट्स बना के रखो, जी हाँ कॉन्टेक्ट बना के रखो, कल को कोई जरूरत पड़ सकती है, कोई काम पड़ सकता है, इसलिए दोस्तियां करते हैं अक्सरियत। फिर उसके बाद उनको बड़ा मान होता है, जी मेरी दोस्ती फलां के साथ है, मजलिसों में भी बताते हैं फलां हमारा दोस्त है, मैं तो उसके घर बहुत आना जाना मेरा रहता है। एक वो उसमें प्राइड महसूस करता है ना अपनी दोस्ती में, क्योंकि उसको ये होता है कि जब कभी मुझे जरूरत पड़ी एक आवाज दूंगा और मेरा दोस्त या मेरा हिमायती, मेरा रिश्तेदार वो हाजिर हो जाएगा, मुझे तो कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, मुझे कौन पकड़ सकता है। अल्लाह ताला ने बता दिया, ये ज़हन से निकाल के आना कि मेरी दोस्तियां बड़े पावरफुल लोगों के साथ हैं, मेरे रिश्तेदार बड़े बड़े ओहदों पे हैं, मेरे फलां के साथ ताल्लुकात हैं, क्योंकि उस दिन कोई ताल्लुक काम नहीं आएगा। ये ताल्लुकात दुनिया की हद तक तो जरूर है कि आज खड़े हो के लोग दूसरों की हिमायत के अंदर बातें करते हैं, ये वो मैं उसको जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है, वो ये है, चाहे वो हक पे है ना हक है, लेकिन चूंकि मेरी रिश्तेदार है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा खामिद है, मेरी दोस्त है, इसलिए जो है मैं उसकी हिमायत के अंदर हमेशा बोलती हूँ, मुझे उसकी कोई बात गलत लगती ही नहीं है। कितनी माएँ हैं अपने बच्चों के गलत को भी कहती है सही है मेरा बच्चा, वो उनका बच्चा कभी गलत हो ही नहीं सकता। कितने हैं लोग जो कि अपने बहन भाइयों के लिए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बहन भाई का तो कोई कसूर ही नहीं, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, अगर मेरी बहन एक तरफ है तो मैं कहूंगी मेरी बहन हक पे है, क्योंकि वो मेरी बहन है इसलिए वो हक पे है, और उसकी हिमायत के अंदर मैं खड़ी हो जाऊं। दोस्त की हिमायत में खड़े हो जाते हैं, उनके हार भले बुरे उसके ऊपर उनको सपोर्ट करते हैं। तो कहीं इस धोखे में ना रहना कि वहां पे भी ऐसा ही हो जाएगा, ये लोग आके तुम्हारे लिए खड़े हो जाएंगे, ये लोग तुम्हारी हिमायत में बोलेंगे, अल्लाह के सामने कहेंगे कि अल्लाह नहीं ये तो ऐसी नहीं थी। कहीं इस जोन में ना रहना, ये गलतफहमी दुनिया में ही निकाल के आना, वहां पे कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होगा, देखेगा भी तो नहीं खड़ा होगा, पता होगा कि ये मुसीबत में है तब भी नहीं खड़ा होगा। ये जो हिमायती है ना, ये दुनिया में ही हिमायती है, ये आखिरत में हिमायती नहीं होंगे। कोई ना किसी के काम आएगा, वाला हम युनसरून, ना वो मदद दिए जाएंगे। को बाहर से भी और कोई बाहर की मदद भी नहीं आनी कि कोई चलो, पर ना कोई नहीं भी आपको जानता होता, बाज दफा रहम खा के ही कोई दूसरे की मदद कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, नहीं भी मेरी जान पहचान कोई मसला नहीं,
یہ اس وقت مصیبت میں ہے، چلو اس کی مصیبت دور کر دوں. نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا وہاں پہ کوئی. یعنی اس دن جو فیصلے کا دن ہے، اس دن کوئی نہ مدد کے لیے آئے گا. تم سہارا نہ سمجھنا کہ کوئی تمہارا سہارا بنے گا، کسی کو اپنا آسرا نہ سمجھنا، کسی کانٹیکٹ کے اوپر بہت بھروسہ نہ کر کے آ جانا. اکیلے رہ جاؤ گے، اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اکیلے تنے تنہا. جو آج تمہاری حمایت میں لڑ رہے ہیں نا لوگوں سے، وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے. جو آج تمہاری حمایت میں بہت زبانیں چلاتے ہیں، آستینیں چڑھاتے ہیں، وہ بھی بھاگ جائیں گے. دیکھ کے ہی بھاگ جانا ہے. وہ دن دور نہیں ہے. اس لیے کبھی اپنے جتھوں کے اوپر بہت مان نہ کرنا، اپنے خاندانوں کے اوپر، اپنی برادریوں کے اوپر، اپنے کانٹیکٹس کے اوپر. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کو پراؤڈ بنا دیتی ہیں. میں بڑی چیز ہوں. وہ خود نہ کچھ بھی نہ ہو تب بھی جن کے ساتھ اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، جن کے ساتھ اس کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اس مان میں ہی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. یہ نہ سمجھ لینا اس دن خالی ہاتھ، اکیلے، تن پہ کپڑے بھی نہ ہوں گے، پیر میں جوتے بھی نہ ہوں گے. اس حال میں تمہیں کھڑے ہونا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما کے نا سارے رشتے، سارے تعلق کاٹ دیے. یہ کٹ جائیں گے اس دن. صرف ایک تعلق ہے جو باقی رہے گا، جس نے وہاں تعلق جوڑا. الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ ہی رحم فرما دے، جس کے اوپر اللہ رحم فرما دے، بس وہ ہوگا کہ جس کو سہارا مل جائے گا. یعنی اگر تم نے امید رکھنی ہے نا، اگر تم نے بھروسہ کرنا ہے کسی تعلق کے اوپر، تو ایک تعلق قابل بھروسہ ہے صرف، وہ ہے اللہ کا تعلق. کہ وہ رحم فرما دے کسی پہ اس دن، تو بس وہ بچ سکتا ہے. باقی تم یہ سوچو وہ آ جائے گا، فلانا آ جائے گا، نہیں نہیں، اس نے وہ نہیں مجھے کبھی چھوڑتی، فلاں وہ نہیں کبھی جو اس نے دغا دی، وہ بڑا وفادار ہے. نہیں. یہ پیار محبتیں جو لوگ بھی جتاتے ہیں دنیا میں آپ کو، یا جو لوگ بھی آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات والے ہیں، آپ کے ساتھ بہت نائس ہیں، وہ یہیں تک ہیں. الا من رحم اللہ، اس دن اللہ جس پر رحم فرما دے، ارادہ فرما لے اس کے اوپر رحم کرنے کا، وہ بچ سکے گا. صرف اس کی بچت ہوگی. اور اللہ کس پر رحم فرمائے گا؟ کیا سب پہ فرما دے گا؟ یہاں پہ تو ہم بڑے آرام سے کہتے نا یہ اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی کہ سب کو اس نے ایک ہی لاٹھی سے ہانک دینا ہے، سب کو اس نے کہنا سارے ہی جنت میں چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، تم نے جو کچھ بھی کیا بس سب معاف ہے، سب جاؤ. کیا یہ ہوگا؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر قیامت کے اتنا دن بڑا قائم کرنے کی اور یہ سب کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو اگین بات وہیں آ جاتی کہ یہ سب بے مقصد ہے. جب مجرموں نے بھی وہیں چلے جانا ہے، جب مومنوں نے بھی ایک ہی جگہ پہ چلے جانا ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ مسلموں مجرموں کے برابر کر دے گا اللہ تعالیٰ. تم جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کو بھی اور جو مجرم ہیں ان کو بھی ایک ہی جگہ پہ ڈال دیا، جی چلو سب جنت میں جاؤ. کیوں؟ اللہ بڑا رحیم ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تو پھر سب چیزوں کو پھر اگین باطل ہی کر دے گا. پھر بدکار بھی بچ جائیں گے، ظالم بھی بچ جائیں گے، نیک بھی وہیں ہوں گے. ان کو ان کی نیکی کا کیا فائدہ ہوا پھر؟ اور برائیوں کو ان کی برائی نے کیا نقصان دیا پھر؟ یاد رکھیں ایسا نہیں ہونا. اللہ تعالی کی رحمت بھی ہوگی اس کے اوپر جو رحمت ڈیزرو کرتا ہوگا، جو واقعی دنیا میں کوشش کر کے آیا ہوگا. لیکن اب کوششوں سے تو جنت نہیں ملنے والی نا، عمل سے تو جنت نہیں ملنے والی، اللہ کی رحمت سے ملے گی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کوئی بھی اپنے عمل کی بنا کے اوپر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟
یعنی آپ کا تو عمل اتنا زیادہ ہے، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں، مگر اس کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے، جس کے اوپر اللہ اپنی رحمت کر دے تو اللہ کی رحمت سے جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے نیک عمل بہت زیادہ کر لیے ہیں اور ان کے بلبوتے پہ میں چلا جاؤں گا جنت کے اندر، تو اس کا نیک عمل وہ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حساب کتاب شروع کر دیا نعمتوں کا تو اس کا تو سارا نیک عمل ایک نعمت کی قیمت چکانے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ پوری زندگی کا نیک عمل بھی نا، ہم ایک آنکھ کی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اس کی ہم اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعمتوں کو لے کر آؤ، ان کی قیمت چکاؤ۔ انسان پوری زندگی کی نیکیاں دے دے گا تو ایک نعمت کی قیمت نہیں دے سکتا۔ ہم بے شمار نعمتوں میں بیٹھے ہوئے، ایک جسم کی جتنی آرگنز ہیں، یہ اتنی ساری نعمتیں ہیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، ان کا ہی حساب دینے لگے وہ ساری نیکیاں چلی گئیں۔ آپ کس چیز کے بلبوتے پہ جنت میں جاؤ گے؟ یعنی یہ مراد ہے، یعنی پھر تو اللہ کی رحمت ہی ہوگی کہ کوئی جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف انسان یہ بھی نہ سوچے پھر عمل کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ کی رحمت سے ہی جانا ہے پھر عمل میں نے کیوں کرنا ہے؟ اس لیے عمل کرنا ہے کہ تم عمل کرو گے تو وہ عمل ہے جو اللہ کی رحمت کو آواز دیتا ہے، جس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے حقدار ہوتے ہو۔ اللہ اکبر، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ عزیز مانا کیا؟ ایبسلوٹ اتھارٹی اس کے پاس ہے، ایبسلوٹ اتھارٹی۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو پوچھنے والا ہو کہ تو نے ایسا کیوں کیا، یا وہ کسی سے پوچھ کے کوئی کام کرتا ہو کہ میں یہ کروں کہ نہ کروں۔ نہیں، اس کے پاس مکمل اختیار ہے، اس کی اختیار کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور اس کا اختیار ایسا ہے کہ کوئی کسی سے لیا ہوا نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے اندر تو ہوتا نا کہ کوئی با اختیار بھی ہے، مثلا کوئی بادشاہ ہے، وہ بادشاہ بھی ہے تو اس کے پاس ایبسولوٹ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ جو مرضی کرے، وہ بھی بے ساکھیوں کے سہارے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس کے مشیر ہوتے ہیں، اس کو مشورہ بھی کرنا پڑتا ہے، اپنے وزیروں کو خوش بھی رکھنا پڑتا ہے، اپنا جو جرنیل ہے اس کو بھی خوش رکھنا پڑتا ہے تاکہ اپنی آرمی کو بھی اپنے ساتھ ملا کے رکھے، اپنے وزیروں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے رکھے۔ یعنی بادشاہ بھی ہوتا ہے نا تو وہ بھی کلی طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، کہ اس کو کسی کی بھی نہیں ضرورت ہے اور وہ خود بخود ہی کھڑا ہوا ہے۔ اس کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ بغاوت ہی نہ کر دیں کہیں میرے خلاف، میرے دربار میں سے ہی نہ کوئی لوگ کھڑے ہو کے میرے خلاف شروع ہو جائیں دشمنی کرنے۔ تو دنیا کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی کے پاس ایبسولوٹ اتھارٹی ہو۔ وہ بھی خوش رکھتا ہے اپنے ارد گرد والوں کو تو اس کی بادشاہت چلتی ہے۔ اور جو ہماری جمہوریت وغیرہ یہ جو اتنا بولتے ہیں، یہ تو بالکل ہی بے ساکھیوں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اتنی سیٹیں اس کے ساتھ ہیں تو وہ بن گیا، کتنی کس کے ساتھ ہوں گی وہ بن جائے گا، وہ کوئی اس کو چھوڑ جائے گا تو اس کی وزارت ختم ہو جائے گی۔ یہ تو بالکل یعنی کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہے نا۔ اتھارٹی ایبسولوٹ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کہ اس کو نہ کسی کو خوش کر کے رکھنا ہے کہ آئے یہ میرے فرشتے خوش رہیں ورنہ کہیں یہ مجھے چھوڑ نہ جائیں، ایسی نہیں بات ہے۔ اس کو یہ نہیں ہے کوئی ڈر کہ یہ لوگ کہیں میرے خلاف نہ ہو جائیں اگر میں نے ایسا قدم اٹھایا تو۔ اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ وہ نہ عرش کا محتاج ہے، نہ کرسی کا محتاج ہے، نہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ رسولوں کا محتاج ہے، نہ انسانوں کی عبادت کا محتاج ہے۔ وہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ سارا اختیار اس کے پاس ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں انسانوں کے اندر لمیٹیشن ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے، کتنا بھی بڑا بادشاہ ایسا نہیں کر سکتا کہ جو چاہے کر لے۔ وہ خود بیمار بھی ہو جائے اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کر سکتا، اس کے گھر میں کوئی مر جائے اس کو زندہ نہیں کر سکتا۔ وہ مکمل اختیار نہیں رکھتا، اس کا اختیار بہت لمیٹڈ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا جو مکمل اختیار کا مالک ہو، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اتنا ایبسولوٹ اتھارٹی رکھنے والا جس کے پاس اتنی پاور ہو کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، اکثر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سب پاور ہے۔
یعنی اس کے پاس اتھارٹی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے نا, تو جو دنیا میں تو تھوڑی بھی ہوتی ہے, تو اس کی ایک مثال سمجھیں کہ اس کے ساتھ بھی کیا حال ہو جاتا ہے, بادشاہوں کا, ان کا کیا حال ہو جاتا ہے جب ان کے پاس پاور آتی ہے, کرسی آتی ہے. لیکن اللہ تعالی وہ العزیز ہے جو الرحیم بھی ہے. یہ دو سمجھ لیں اپوزٹ چیزیں ایک ساتھ, اپوزٹ تو نہیں کہہ سکتے مگر دو ایکسٹریم ایسی کوالٹیز ہیں کہ جو ساتھ کسی کے لیے بھی ساتھ ہونا دنیا میں تو ممکن نہیں ہے. کوئی العزیز نہیں ہے, کوئی تھوڑا بہت اگر کسی کے پاس اتھارٹی ہو تو وہ رحیم نہیں ہوتا, رحم نہیں کرنے والا ہوتا, اس کے اندر سے رحم نکل جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی ہے. چاہے اس کے پاس کتنی پاور ہے پھر بھی وہ رحم فرمانے والا اپنے بندوں پر. کتنا رحم فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی نافرمانیوں کو دیکھتا ہے, گناہوں کو دیکھتا ہے, بندے تل ملا اٹھتے ہیں, اس کا رحم ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے, مجرم کو بھی مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے, کہ وہ پلٹ آئے. اور رحم کرتا ہے کہ پوری دنیا کو تباہ نہیں کر دیتا, وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم تو یہ جو دنیا کی خبریں ہیں یہ تو جو ہمارے سامنے آتی ہیں یہ تو شاید کوئی 50% ہوں گی یا 10%, یہ تو یعنی بہت ایک اسمال, اگر ہم بہت بھی لگا لیں تو 50% ہوں گی. باقی 50% تو ایسی ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتی, کسی کو بھی نہیں معلوم. لیکن وہ بھی اس کو پتا ہے نا یہ کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, اندرون خانہ کیا چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ رحم کرتا ہے. یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحم کی, کہ جاننے کے باوجود رحم کرنا. ہم کسی کے اوپر رحم تب کرتے ہیں ہمیں تو اس کی اللہ نے پردے رکھے ہوتے ہیں تو ہم اس کے اوپر ترس کھا کے, یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی کاروائیوں کا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اچھا بیچارہ, اور ہمیں لوگوں کے کچے چھٹے پتہ چل جائیں تو ہم ان کے ہی خلاف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے جبکہ وہ پکڑنے پر غالب ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہے, پکڑ بھی سکتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں پکڑ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے دو ایکسٹریم مناظر ہمارے سامنے رکھ دی. ایک ایکسٹریم ہے جہنم کا منظر, ایک ایکسٹریم ہے جنت کا منظر. اور یہ دونوں اتنے ایکسٹریم ہیں کہ ان کا دنیا میں آپ تصور نہیں کر سکتے. ایون تصور جو ہے نا, ہم یہ یعنی امیجن کریں, امیجن بھی نہیں کر سکتے جو ریالٹی ہے. ہم جتنا سوچ سکتے ہیں وہ ہم اپنی چیزوں کے ساتھ ہی مثال دے سکتے ہیں کہ مثلاً اتنے یہ چیز کتنی گرم ہوگی اتنا جتنا ہمارا بوائلنگ واٹر ہے, یہ کتنی ٹھنڈی ہوگی یا کتنی سخت ہوگی جتنی ہم دنیا کے اندر اپنی کوئی چیز سمجھ لیتے ہیں. لیکن وہاں کی جو چیزیں ہیں ان کی ایک صرف یہ ایک جھلک دکھائی گئی ان الفاظ میں بھی. الفاظ سے بھی ہم امیجن نہیں کر پاتے اس پکچر کو. اگر یہ میں آپ کو حدیث اور اس کی روشنی میں بات بتا رہی ہوں, اگر ہم اس جسم, اس جو ہمارے دنیا کے اندر ہم ہیں, اس کے ساتھ ہم جہنم کی ایک جھلک دیکھ لیں تو ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں اور ہمیں موت آ جائے. اسی طرح جنت بھی ایسی ہے کہ اگر ہم اس جسم کے ساتھ اس کو دیکھ لیں تو ہمیں موت آ جائے, ہم مر جائیں وہ چیزیں دیکھ کے, جو ایکسٹریم بیوٹی اور اس کی جو وہاں کی تعیشات ہے اس کو دیکھ کے. یہ کس بیس پہ آگے اس کے اوپر بات ہوگی. تو یہاں پہ جب ہم جہنم کا منظر دیکھتے ہیں اور جنت کا منظر دیکھتے ہیں تو یہ کس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فیصلے کے دن جب انجام ہوں گے تو دونوں انجام آپ کے سامنے ہیں. یہ فیصلہ ہو جائے گا کسی نے یا تو اس انجام میں ہونا ہے یا دوسرے میں جو آگے آیت 51 سے آنورڈ ہے, یا اس سے جو 43 سے لے کے 50 تک جس کی بات ہوئی ہے.
दोनों अंजाम तुम्हारे सामने हैं और फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने लिए कौन सा अंजाम चूज करते हो। ये ना कहो कि बस वो तो जो मेरा लिखा गया, मेरे करने से क्या होता है, अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, बस सब ठीक सब हो जाएगा, ऐसे ही सबने ऐसे ही चले जाना है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला इंसाफ फरमाने वाला है, अदल करने वाला है। ये दो अंजाम हैं, इन दो अंजामों को देखकर अपने लिए तुम दुनिया में फैसला करो। पहला अंजाम जहन्नमियों का बताया गया, इन्ना शजरत ज़क़ूम, उनके खाने की सबसे पहले बात की गई कि वो खाना क्या है, ज़क़ूम का दरख्त। अब ज़क़ूम का दरख्त खाने की चीज दुनिया में नहीं है। ये दुनिया में तो इसका यानी दुनिया में ये कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं ऐसा। इसकी मिसालें बताई गई हैं, ये दरख्त, ये ज़क़ूम का दरख्त है। दुनिया में कोई भी दरख्त वो दरख्त नहीं है जो कि जहन्नुम के अंदर है, उसकी जड़ से निकलता है, इंतहाई बदबूदार, इंतहाई कड़वा, कांटेदार। ये है ज़क़ूम। इसकी मिसाल दुनिया में कोई दरख्त है ही नहीं कि बताया जाए ये भाई ये वाला दरख्त है जो कि वहां पे उनकी ग़िज़ा होगी। अब इसकी आप ये समझ लें, जब आप ऐसी बात करते हैं इंतहाई बदबूदार, इंतहाई कांटेदार, ऐसी कोई चीज अगर दुनिया में हम इससे मिलती हुई कोई चीज हम दुनिया में देखते हैं तो हम उसको खाने की चीज नहीं समझते, उसे दूर भागते हैं, कांटा भी ना लग जाए। बदबूदार चीज के करीब भी नहीं जाते। हम अपने फ्रिज में सोचें, आपके फ्रिज में कोई पीछे खाना पड़ा रह गया, उस पे फमूदी आ गई, फंगस आ गई, आप उसको खोलना भी नहीं चाहते। बाज दफा कंटेनर समेत उसको गार्बेज कर देते हैं, खोलूं भी ना क्योंकि मैं उसको देख भी नहीं सकती। क्या खा सकते हैं उसको? ये तो फ्रिज में पड़ा हुआ खाना है जिसको हम खाना लेबल करते हैं, जिसको हम खाना कहते हैं। जो ज़क़ूम का दरख्त है ना, इसको खाना नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको वो खाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे इसके सिवा कुछ नहीं होगा। यही उनका फूड बना दिया जाएगा। ये फूड आइटम नहीं है, ये मेरा कहने का मकसद है, इट्स नॉट अ फूड आइटम। इसको दुनिया में कोई ऐसी किसी दरख्त को ऐसे इसे सिमिलर किसी दरख्त को देखे तो वो इसको फूड नहीं समझेगा। दुनिया में फूड की चीजें अलग हैं। ये कैसा है, इससे अंदाजा लगाएं कि इसके बारे में आता है हदीस के अंदर कि अगर ज़क़ूम का एक कतरा दुनिया में गिरा दिया जाए तो सारी दुनिया के जानदारों के असबाब जिंदगी यानी खाने की चीजें तबाह हो जाएं, यानी खराब हो जाएं, खाने के काबिल ना रहे। एक कतरा, एक ड्रॉप ऑफ इट अगर दुनिया में, पूरी दुनिया के जितने फल हैं, जितनी सब्जियां हैं, जितने गोश्त हैं, जितनी खाने पीने की चीजें हैं ना, सब खराब हो जाएंगी एक कतरे से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उस शख्स का क्या हाल होगा जिसका खाना ही ज़क़ूम होगा। एक कतरे से अगर ये हाल हो जाए तो जिसका खाना ही, जिसके निवाले ही ज़क़ूम है, जिसने खाना ही ज़क़ूम है, उसका हाल क्या होगा। फिर अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात में फरमाया ये ज़ियाफ़त अच्छी है या ज़क़ूम का दरख्त। जब अल्लाह ताला ने जन्नत के मेवों की बात की तो फरमाया वो अच्छे हैं या ज़क़ूम का दरख्त, तुम अपने लिए क्या चूज करते हो। हमने उस दरख्त को जालिमों के लिए फितना बना दिया। ज़क़ूम वो दरख्त है जो जहन्नुम की तह में उगता है। इसके शगुफे ऐसे हैं जैसे सांपों के सर, और बात जगह तलऊहा अन्नहु रूस शयातीन, जैसे शैतानों के सर, यानी देखने में भी इंतहाई बदनुमा। जहन्नमी यही खाएंगे और इसी से अपना पेट भरेंगे। खाने के बाद पीने के लिए उनको खौलता हुआ पानी मिलेगा। यानी ये सूरह साफ़ात में है कि ये इनका खाना होगा। ज़क़ूम का दरख्त तामुल अथीम किसका खाना होगा? उनका जो गुनाहगार हैं,
गुनाहगार वो, यानी कौन से हैं ये गुनाहगार? जो नेकियां कर सकते थे, जो अपने आप को सही कर सकते थे, चल सकते थे सीधे रास्ते पर, नहीं चले, नहीं चले, बस दुनिया में गुम हो गए। उनको अपनी मर्जियां करनी थी, उनके सामने उनको पता था नेकी क्या है, बुराई क्या है, बच सकते थे, नहीं बचे। गुनाहों को छोड़ सकते थे, इम्पॉसिबल नहीं था, बस दिल नहीं करता, नहीं छोड़ा।